اب یہ ہے کہ اس کو جب کور ایجنڈا آج اگر آپ ٹرمپ کا دیکھیں تو ٹرمپ نے جو پہلی بات کی کہ وہ کیا کی، اس نے پہلے تو انویژن کر کے اس نے آپ کو جو ہے سیریا جو ہے اس میں گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے انہوں نے اپنا آدمی وہاں بٹھا دیا سو دیٹ وہ ایک تھوڑا سا لیکونا چل رہا تھا وہ بھی ختم کیا پہلا. دوسرا کیا تھا کہ جی کچھ ریزسٹنس آ رہی تھی پچھلے لیڈر کی وجہ سے جس کو انہوں نے جی ہاں وہ کرنا تھا چینج، وہ بھی انہی کا اسلامائزیشن کے نام پہ وہی داڑھی والا بندہ اور وہ مسلم کریکٹر اینڈ آل دیٹ سیم سٹوری جس طرح IS اینڈ ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی اسی پہلے والا جو تھا نا وہ بھی انہی کا تھا. دس از آل CIA پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا. سو اس میں جو تھا وہ کرنے کے بعد دا سیکنڈ اسٹیپ جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو یہ انہوں نے کر رہے ہیں، جو انہوں نے اناؤنس بھی کیا ٹرمپ صاحب نے، وہ کیا تھا؟ وہ دیٹ واز اسرائیلز پالیسی. اب وہ اسرائیل کی پالیسی کیا ہے کہ جی ان کو پیلسٹینینز کو نکال دیا جائے، ان کو ایک اور ملک بنا دیا جائے اور 2 نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ بنا کے لے کے آ جائے. پیلسٹائنز کہتے ہیں کہ جی کون سی 2 نیشنز، ہمارا ملک ہے، ہم رہ رہے ہیں. مثلا ایک انویڈرز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ پہلا اس کا جو پہلا سو کالڈ جو ڈیسیژن تھی وہ وہی تھی پروٹیکشن آف اسرائیل. یہ ابھی ریسنٹ الیکشنز میں بھی بہت سے امریکنز نے اس بات پہ ٹرمپ کو ووٹ دیا کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین میں کہتا تھا کہ میں غزہ کو سپورٹ کروں گا، میں غزہ کی جنگ بندی کروں گا. اب جنگ بندی تو اس نے کر دی لیکن اس کے بعد کیا کروں گا، یہ تو پھر مجھے لگتا ہے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہو گیا ایکچولی، کہ وہ جنگ بندی کروں گا اور فلسطینیوں کو اٹھا کے دوسرے ملکوں میں ریفیوجی کیمپس میں بھیج دوں گا، یہاں پہ اپنی ڈیولپمنٹ کروں گا، اپنا اسٹرکچر بناؤں گا، ٹرمپ لینڈ بنا لوں گا. یہ سب کچھ تو پہلے اس نے بتایا نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہو. دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل آپ سو کالڈ سلوگنز ہوتے ہیں، سلوگنز میں انہوں نے کہا کہ جی میں، کیونکہ دنیا اس ڈیپ اسٹیٹ سے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ایک تو اویئر بہت ہوئی ہوئی، دوسری دنیا تنگ بہت آئی ہوئی ہے. دنیا کہتی ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں لیکن وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. تو ہم نے کیا ساری عمر جو ہے انہی ملٹی نیشنلز کی نوکری کر کے زندگی گزارنی، انہی کی سلیوری کر کے زندگی گزارنی. سو لوگ بہت تنگ ہیں. اس میں لوگوں نے اس وجہ سے بھی ووٹ دیا کہ شاید یہ جو ڈیپ سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں شاید یہ ہو بھی جائے. تو ڈیپ سٹیٹ میں جو بھی یہ ابھی تک انہوں نے جو بھی کریں گے یا کیا ہے وہ کاسمیٹک ہے کہ جی اس کی انکوائری کھول دی جائے کہ جی اس کو کینیڈی کو کس نے قتل کیا تھا. دس از آل مین چیز ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی بھی جیوز کے خلاف نہیں ہو رہا، ہو نہیں سکتا. وہ جو ان کی کیبنٹ ہے جس میں سارے یہودی بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان کے سارے مین کی پلیئرز ہیں، ان کی کی منسٹریز ہیں، وہ سب ان کے کنٹرول میں نہیں. یہ ملک ہی ان کا ہاں جی. ملک کے پیچھے بیسیکلی اسٹرکچر کیا ہے کہ اوپر کے جو لوگ ہیں ان کی ایک کاؤنسل بنی گئی جس کو کہتے ہیں رائل کاؤنسل آف دا ورلڈ، جس میں برٹشرز بھی ہیں، جس میں کنگ آف برٹن بھی ہے. سو یہ 2 ملک ہیں جو دنیا کو بیسیکلی چلاتے ہیں، امریکن اینڈ برٹن UK جو ہے. تو یہ انہی کی 2 کرنسیز ہیں، انہی کا سارا ایجنڈا ہے، انہی کا سارا سسٹم ہے. باقی تو پھر ملازم ہے نا چھوٹے چھوٹے ان کے چلا. اب اس میں جو ہے ان کا جو کانسیپٹ یہ تھا کہ کوئی کاسمیٹکس ایسی کر دی جائیں سو دیٹ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا. اچھا اب کیا ہے کہ جی US ایڈ جو تھی، جو پروگرام تھا اس کو ختم کر دیا جائے سو دیٹ صرف اسرائیل کے لیے روکی ہے، اسرائیل اور ایک اور ملک کے لیے، باقی ساری بند. اچھا وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی دیکھیے گا، اس کو بھی انڈائریکٹ وے سے یہ چلاتے رہیں گے کیسے کرنا. بیکاز کیا ہے بیسیکلی یہ ہے کہ جو پورا ایکیڈیمک سسٹم آف دا ورلڈ ہے وہ جیوز کے کنٹرول میں ہے. لنڈن اسکول آف اکنامکس جو ہے وہ جارج سوروس کا ہے، ہارورڈ جیوز کی ہے، MIT جیوز کی، جتنی آئیوی لیگز ہیں وہ تو سب پرائیویٹ یونیورسٹی جیوز کی ہیں. سو دے کیم اپ ود این آئیڈیا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بتانے کا کہ جو پیک ٹائم ہوتا ہے کسی انسان کی ترقی کرنے میں، دیٹ از فرام دا ایج آف 12 ٹو دا ایج آف 20. میکسیمم 20 15 16 میں اس کو بن جانا چاہیے. تو ہمارے ملک میں تو اس ایج کے اندر تو بچوں کو، میں وہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اس قسم کا ایکیڈیمک سسٹم لے کے، پہلے یہ ایکیڈیمک سسٹم نہیں تھا، لے کے آؤ کہ جتنا پیسہ ہے جو ماں باپ کماتا ہے وہ ہمیں دے ایجوکیشن کے لیے. سو اگر آپ آج کل دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 25 سال کی عمر میں وہ پڑھ لکھ کر کچھ باہر نکلنے کی سوچتا ہے، 30s میں جا کے وہ کہیں نوکریاں شروع کر رہا ہے اور بے روزگار پھر رہا ہے، اور پھر 50 میں ویسی اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے. تو اس نے آگے زندگی کیا دیکھی؟ اس میں کیا 20 ایئرس کے لیے وہ زندہ ہے. سو وہ جو کام جو بیسیکلی لائف کی جو انرجی ہے وہ تو آپ کو 12 سال کے بعد آپ کو ڈٹرمن کر دیتی کہ جو بھی کچھ کرنا ہے کریں. سو دیٹ اگر آپ نے امیر بننا ہے یا اگر آپ نے کامیاب بننا ہے تو آپ کم از کم 30 32 سال زندگی کے 40 سال اس کو انجوائے تو کر سکیں.
سو وہ انجوائمنٹ کا ٹائم تو سب کالجز اور یونیورسٹیز لے گئی آپ کا. اس کے بعد آپ پھر کیریئر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جی مجھے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں. سو یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی تھی دنیا کے ساتھ, جس طرح کہ ہر چیز میں آ رہی ہے. مثلا کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, اس میں کسی قسم کا ان کے سوچتے ہیں کہ اس کو کانسپریسی کا نام دے دیا جائے, بٹ دس از اے ریئلٹی آف لائف.